الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات بلند آواز اس بندے کو قرض امام حسین علیہ السلام جتنا یاد ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ کائنات کا مالک بانیان مجالس کی تمام دینی و دنیاوی مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے۔ آپ تمام مومنین جو اتنے مشکل دور میں اپنا کام چھوڑ کے آرام چھوڑ کے صرف اس لیے یہاں تشریف فرما ہے کہ کسی طریقے کائنات کی کریمہ بی بی حسین بادشاہ کی پاک اماں آپ سے راضی ہو جائیں، پاک سیدہ آپ کو اپنی جناب سے اپنے حق سے تمام مشکلات پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اتنے بڑے دربار کا صدقہ مالک تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اتنے بڑے دربار میں جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں حسین بادشاہ کے اجڑے گھر کا صدقہ حسین کا ماتمی عطا فرما۔ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں انہیں امام سجاد بادشاہ کی نالین کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مالک پوری کائنات میں جہاں جہاں ذکر امام حسین بادشاہ ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین وہ ماتمی عزادار علماء و ذاکرین حق کا ان کو اپنی خاص حفاظت میں جگہ عطا فرما۔ جو نجس طاقتیں ذکر محمد و آل محمد کے خلاف کوئی سازش کوئی کاوش کر رہی ہیں مالک انہیں راہ راست پہ لے کے آ۔ اگر وہ راہ راست پہ آنے کے قابل نہیں تو مالک انہیں نیست و نابود فرما۔ مالک اتنے مشکل دور میں حق بنتا ہے کہ پردے والے کا ظہور ہو، ہماری آنکھوں کو پردے والے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا بادشاہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی خوبصورت صلوات پڑھو کہ ہر دعا اٹھنے سے پہلے قبول ہو جائے۔ علی کا قتل ہے ایسی سازش زمانے میں، اس سے جلدی ممکن نہیں ہے۔ آپ آج غلط جگہ پہ نہیں بیٹھے گئے، آگے آپ یہاں سے واپس جا سکتے ہیں، آپ تشریف ادھر لائیے ذرا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ میری آنکھوں کو عادت ہو گئی ہے کچھ چہروں کو ان کی مخصوص جگہ پہ دیکھنے کی، وہ اگر وہاں پہ نظر نہ آئے تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، تو اجازت نہیں ہے۔ میرے پاس اس سے زیادہ سپیڈ سید ممکن نہیں ہے۔ چار مصرے صرف چار مصرے اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ ہر بندے کی ولایت پہ توجہ ذرا پوری ہو جائے، ورنہ نظم مجھے وہ پڑھنی ہے کہ جس سے خوبصورت نظم میرے پاس اس پوری کاپی میں نہیں ہے۔ اجازت ہے؟ میں کہا علی کا قتل 21 رمضان 19 رمضان سے 21 رمضان 3 دن مسلسل اگر کسی بندے کے ذہن میں پورا تاریخ کا نقشہ ہے تو میں اس سے بات کر کے آج تک کا سفر کرنے لگا ہوں ان 4 مصروں میں۔ علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے، علی کا قتل تشریح کا نہ وقت ہے نہ ماحول اجازت دیتا ہے نہ حالات اجازت دیتے ہیں۔ آپ پہلی جست میں پہنچیں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے، جو اس کا حصہ ہے وہ کبریا کا مجرم ہے۔ میں نے پہلے کہ حالات اجازت نہیں دیتے، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں کھولوں کیونکہ پھر بعد میں ذاکر اکیلا رہ جاتا پیچھے کوئی نہیں آتا۔ علی کا قتل ہے، علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے، علی کا قتل زمانے میں یہ میں نے ایک معیار دیا ہے، جس بندے نے جس رنگ میں بھی علی بادشاہ کے قتل کی سازش کی ہے یا اس میں حصہ لیا ہے وہ علی سے زیادہ اللہ کا مجرم ہے۔ علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے، علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے، علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے۔ میں تھک بھی نہیں گیا، میں بھول بھی نہیں گیا۔ بٹی صاحب آپ نے چوتھے مصرے پہ میری طرف نہیں دیکھنا، مجمع کی طرف دیکھنا ہے اور مجھے ولایت والا وہ بندہ بتانا ہے جو کہے کہ مجھے مصرے سمجھ بھی آئے ہیں اور چوتھے مصرے پہ میرا بولنے پہ دل نہیں ہے، میں کم از کم اس بندے کو جا کے کہوں گا بھی تیری چوپ جیت گئی، یہ بادشاہ تک کہہ رہا میرے تے ہر گیا۔ میں کہہ رہا ہوں علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے، جو اس کا حصہ ہے وہ کبریا کا مجرم ہے، اور علی کا قتل یہ کرتا ہے اب تشہد میں
کیا بات ہے، میں تو ان بزرگوں کی داد کو بابا کہہ رہا ہوں، کیا بات ہے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی. علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے، جو اس کا حصہ ہے وہ کبریا کا مجرم ہے. علی کا قتل یہ کرتا ہے اب تشہد میں. ہائے ہائے، علی کا قتل یہ کرتا ہے اب تشہد میں. تو آج کا یہ مقصر بھی ابن ملجم ہے. چلو 4 میں سے اور پڑھیں. ہر بندے نے اپنے اپنے مزاج سے علی بادشاہ کو مانا ہے. تو میں ذرا عالم شالم تو ہوں کوئی نہیں، فقیر ٹائپ بندہ ہوں. جو میرے ساتھ اندر بیٹھتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، ذرا فقیر ٹائپ بندہ ہوں، کوئی اکڑ شکڑ نہیں، ذاکروں والی عالموں والی، اور میں ہوں بھی نہیں. ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں اصول دین ہے علی نہ فروع دین حیدر. پریشان ہو رہے ہیں. کسی نے علی کو اصول دین کی فہرست میں جا کے میرے بزرگ مانا ہے، کسی نے بادشاہ کو فروع دین تک رکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں اصول دین ہے علی نہ فروع دین حیدر. میں نے بادشاہ کو کسی اور رنگ میں دیکھا ہے. اصول دین ہے علی نہ فروع دین حیدر. اصول دین ہے، اب آخر کوئی نہ کوئی بات تو طے کرنی ہے نا. اصول دین ہے علی نہ فروع دین حیدر. پھر ہے کیا؟ یہ روح دین ہے اسلام جس سے تازہ ہے. بالکل اس میں کوئی میرا اصول دین ہے علی نہ فروع دین حیدر. اصول دین ہے علی نہ فروع دین حیدر. یہاں پہ علی آ جائے، یہاں پہ نہ آئے، یہاں ہے تو باطل، یہاں ہے تو سنت، یہاں ہے تو مستحب، یہاں پہ واجب ہے. میں کسی بات کو نہیں جانتا، میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں. اس معیار کو سامنے رکھنا، پھر اس معیار پہ جو کام کرو، جو عمل نیک عمل جس کو سمجھتے ہو وہ جو عمل بھی کرو اس کو اس معیار پہ تولنا. پھر دیکھنا کہ پورا آئے تو اسے عمل صالح کر کے کرنا، پورا نہ آئے تو یہ میری وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، وہ عمل ترک کر دینا. میں کہہ رہا ہوں اصول دین ہے علی نہ فروع دین حیدر. یہ روح دین ہے اسلام جس سے تازہ ہے. اور اگر علی کی ولایت نکال لی جائے تو باقی ساری شریعت فقط جنازہ ہے. آپ جئیں، بس توجہ ہر بندے کی ہو گئی میرے ساتھ. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں. بس اب میں نظم شروع کروں. نظم لمبی ہے، میں دکھی ہو جاؤں گا اگر وقت کی وجہ سے کوئی بات مس ہو گئی تو. اس لیے میرے رباعیات کم کرتے ہیں، آج نظم پوری پڑھتے ہیں. اجازت ہے؟ اس نظم تک پہنچنے کے لیے اس تاریخ کا ایک آئینہ آپ کو دکھانا ہے. سرکار کمیل ابن زیاد روایت کرتے ہیں. یہ وہی کمیل ہے جن سے دعائے کمیل ہے. ٹھیک ہے، سرکار کمیل سے یہ روایت کر رہے ہیں. بڑی ایک مزیدار قسم کی نظم ہے. میں پچھلے سال بھی بڑا استخارہ کرتا رہا ہوں، آیا نہیں. اس سال میں کہ چلو پڑھ لیں، اگلا سال کس نے دیکھا ہے. سرکار کمیل ابن زیاد بھجن روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور ممکنات کا سلطان علی وادی سلام میں ہم دونوں ٹہل رہے تھے. سرکار فرماتے ہیں میں علی بادشاہ سے کچھ قدموں کے فاصلے پہ کھڑا تھا پیچھے. مولا یوں سامنے میرے چند قدموں کے فاصلے پہ ٹہلتے بھی جا رہے ہیں اور جھومتے بھی جا رہے ہیں اور مسکراتے بھی جا رہے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے بھی جا رہے ہیں بے ابی و امی انت ما افصحک. میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، کیا تیری فصاحت ہے. آپ جس کو نہج البلاغہ کا خالق فصاحت کی داد دے رہا ہے، اس کی فصاحت کی کیا بات ہے. میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، جسے علی کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، کیا تیری فصاحت ہے، کیا تیری بلاغت ہے. کمیل فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں. میں تو مولا سے چند قدموں کے فاصلے پہ ہوں، سرکار کے پاس ہے کوئی نہیں. اکیلے ٹہلتے بھی جا رہے ہیں، مسکراتے بھی جا رہے ہیں، جھومتے بھی جا رہے ہیں اور کس کی فصاحت و بلاغت کی داد دے رہے ہیں. نہ کسی کی آواز آ رہی ہے، نہ کسی کی صورت نظر آ رہی ہے. میں مولا سے چند قدموں کے فاصلے پہ ہوں، مولا کے پاس ہے کوئی نہیں. مولا کس کی فصاحت و بلاغت کی تعریف کر رہے ہیں، کس کی فصاحت و بلاغت کی داد دے رہے ہیں. تو میں کہتا میں پاس جا کے میں نے مولا کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھے. میں نے کہا بمن تکلم یا امیر المومنین، اے صرف مومنوں کے امیر، آپ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں. چلو جسے صرف کا مزہ ہے اسے میری طرف سے واہ واہ. کل کی مجلس کا اثر ہے. اے امیر المومنین، آپ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں، آپ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں، آپ کس کی فصاحت و بلاغت کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کس کی فصاحت و بلاغت کی داد دے رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں آئے مولا فرماتے ہیں میں مولا کے جملے پہ نا رحیل شاہ اپنی پوری ذاکری بھی قربان کر دوں تو اس جملے کا لطف جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. مولا آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، میں آپ سے چند قدموں کے
کے فاصلے پہ کھڑا ہوں, آپ اکیلے ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں, جھوم بھی رہے ہیں, ٹہل بھی رہے ہیں, کس کی فصاحت و بلاغت کی تعریف کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کمیل میں نے مستقبل میں اپنی عین اللہی نگاہ کے زور سے اس دور میں سفر کیا, عین اللہی نگاہ کے زور سے میں مستقبل میں اس دور میں سفر کر کے پہنچا جب میرا 12واں بیٹا دنیا میں ظہور کرے گا, کعبے کی چھت پہ خطبہ دے رہا ہوگا. میں نے نہ جانے کتنی صدیوں بعد دیا جانے والا اپنے قائم بیٹے کا خطبہ سنا, اس کی فصاحت و بلاغت میں نے کہا, سن کے کہا تیری فصاحت کی کیا بات ہے میرے ماں باپ, تجھ پہ قربان. میں اپنی عین اللہ نگاہ کے زور سے اس دور میں پہنچا جب میرا 12واں دنیا میں ظہور کرے گا, کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوگا, ساری ممکنات کی مخلوق میرے بیٹے کے سامنے پیش ہوگی. بابا زندہ مردہ کی تو بات ہی نہیں, جاندار بے جان کی بات نہیں, مخلوق میرے بیٹے کے دربار میں پیش ہوگی. میرا بیٹا وہاں خطبہ دے رہا ہوگا, اس کا دینے والا خطبہ میں نے اب سنا, اس کی فصاحت و بلاغت مجھے اتنی پسند آئی. میں نے کہا تجھ پہ علی کے ماں باپ قربان, کیا تیری فصاحت ہے, کیا تیری بلاغت ہے. جو بندہ ذاکری بھی سمجھ لیتا ہے کیا تیری فصاحت ہے, کیا تیری بلاغت ہے. تو میں کہتا میں نے یوں اپنا بلا تشبیہ امامہ اتار کے علی بادشاہ کے قدموں پہ رکھا, دونوں ہاتھ امامے کے اوپر رکھ کے میں نے کہا یا علی, ویسے تو اس دور میں آ کے میں آپ کے بیٹے سے بھی سن لوں گا, ویسے تو میں اس دور میں آ کے بادشاہ آپ کے بیٹے سے بھی سن لوں گا. اگر آپ ابھی مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو اس خطبے کے چند جملے عنایت فرمائیں. اب جو مولا نے اپنے بیٹے کا اور آپ کے 12ویں بادشاہ کا خطبہ صرف کمیل کو قابل سمجھ کے سنایا ہے, تو سناؤں. اب موضوع دیکھنا بھٹی صاحب کتنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو اس خطبے کے چند جملے مجھے عنایت فرمائیں. اب اس خطبے کا ابتدائیہ ایک سنو, پھر میں آگے سے بات کر کے گفتگو شروع کرتا ہوں. آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, ہمیں زندہ رکھا جس کی تائید نے. میں اپنے آپ کو, اپنی ہر سانس کو اس گفتگو کی, اس عقیدے کی بھیک سمجھتا ہوں جو میں نے اپنے 12ویں سرکار کی بارے میں رکھا ہوا ہے. میرے بادشاہ کی تائید میرے سینے میں زندہ ہے اور میں اسی تائید کی وجہ سے زندہ ہوں. جو بندہ سمجھتا ہے وہ میری بات کے ساتھ سفر کرے گا. مولا فرما رہے, میں کہہ رہا ہوں آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, ہمیں زندہ رکھا جس کی تائید نے. کافی کا مطلب لیجیے گا, آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, ہمیں زندہ رکھا جس کی تائید نے. انبیاء کو دعا کا سلیقہ دیا جس فقیہ معظم کی تقلید نے. اس سے زیادہ تو معروف لفظ ہی کوئی نہیں ہمارے شیعہ معاشرے کے اندر. آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, ہمیں زندہ رکھا جس کی تائید نے. انبیاء کو دعا کا سلیقہ دیا جس فقیہ معظم کی تقلید نے, جس کے ہمراہ آنا ہے پھر لوٹ کر 13 معصوم رتبوں کی تجدید نے, جس کے ہمراہ آنا ہے پھر لوٹ کر, پیچھے والوں, جس کے ہمراہ آنا ہے پھر لوٹ کر 13 معصوم رتبوں کی تجدید نے. خود بتا تربیت اس کی کیا ہو پایا جسے پالا ہو پردوں میں توحید نے. جسے پالا ہو پردوں میں توحید نے. آپ کو منظر یاد ہے جی, خود بتا تربیت اس کو کیا ہو پایا, خود بتا تربیت اس کی کیا ہو پایا جسے پالا ہو پردوں میں توحید نے. اتنے آرام سے پڑھنا ہے کہ پورا مجمع میرے ساتھ اس قافیے تک, اس پورے مصر تک سفر کرے گا. 1200 سال سے سانس لیتے ہوئے, 1200 سال سے سانس لیتے ہوئے بقیت اللہ ولی کی جوانی سنو. 1200 سال کا جوان ہوتا ہے یار. یہ تو میرے 5ویں والا فرما گے نا کہ ہمارا قائم دنیا میں جب ظہور کرے گا, جب بھی آئے گا ٹھیک 40 برس کا ہوگا. مولا کا فرمان ہے ٹھیک
ठीक 40 बरस का होगा, 1200 साल अब हो चुके हैं, अभी कोई पता नहीं मौला ने कब आना है। जब आना है सरकार की जिंदगी ठीक 40 बरस की होगी। मैं कह रहा हूँ 1200 साल से सांस लेते हुए, 1200 साल से सांस लेते हुए बकियतुल्लाह वली की जवानी सुनो, जो के देगा वो काबे की छत पे कभी, वही खुतबा अली की ज़बानी सुनो। अब ये मौजू ऐसा है कि जिस पे हर बंदे की तवज्जो मुझे इतनी चाहिए कि बिल्कुल इधर उधर का कोई ख्याल आके डिस्टर्ब ना करे, खासकर कोई बच्चा डिस्टर्ब ना करे। 1200 साल से सांस लेते हुए बकियतुल्लाह वली की जवानी सुनो, जो के देगा वो काबे की छत पे कभी, वही खुतबा अली की ज़बानी सुनो। अब एक मजलिस हो रही है जिसमें जाकिर का नाम है कायनात का अमीर अली, सुनने वाले का नाम है कुमैल और मौजू है 12वां इमाम। ठीक है, ये एक मौजू है, ये एक माहौल है। अब मौला फरमा रहे हैं कि जब मेरा 12वां बेटा दुनिया में ज़हूर करेगा, काबे की छत पे आएगा, पूरी मुमकिनात की मखलूक मेरे बेटे के दरबार में हाजिर होगी। वहाँ काबे की छत पे खड़ा होकर मेरा बेटा क्या खुतबा देगा। 2 खुतबे हैं, एक आज पढ़ता हूँ, अगर एक बाद में कहीं माहौल बन गया तो फिर पढ़ेंगे, वरना आइंदा साल को रखते हैं। मेरा बेटा क्या खुतबा देगा। मौला फरमा रहे मेरा बेटा जब आएगा तो कहेगा सारी हम्दो सना है खुदा के लिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारी हम्दो सना है खुदा के लिए, सारी हम्दो सना है खुदा के लिए जिसने हर वादा अपना वफा कर दिया। उसने हमसे जितने वादे किए थे सब पूरे कर दिए। सारी हम्दो सना है खुदा के लिए, सारी हम्दो सना है खुदा के लिए, सारी हम्दो सना है खुदा के लिए। इतना लतीफ काफिया है, सारी हम्दो सना है खुदा के लिए जिसने हर वादा अपना वफा कर दिया। मौला फरमाएंगे उसने 14 बनाए थे अपने लिए, इसलिए उनको खुद सा जरा कर दिया। ना 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 ना, बिल्कुल रियायती नंबर तो चाहिए नहीं। सारी हम्दो सना है खुदा के लिए, सारी हम्दो सना है खुदा के लिए जिस बंदे के सीने में रहीम शाह इतना बड़ा कलेजा है और कलेजे से बड़ा अकीदा, उसे कह रहा हूँ हाथ मुंह पे रख, मैं चौथा मिसरा पढ़ूंगा। वक्त के बादशाह गवाह बना के कहना, वक्त के बादशाह का इख्तियार भी सुना है, फिर मेरा बोलने में दिल नहीं आया। मैं कह रहा हूँ सारी हम्दो सना है खुदा के लिए जिसने हर वादा अपना वफा कर दिया। उसने 14 बनाए थे अपने लिए, इसलिए उनको खुद सा जरा कर दिया। मौला फरमाएंगे और मैं 14 की सफ में से हूँ 14वां, और मैं 14 की सफ में से हूँ 14वां। मेरा रुतबा पर उसने जुदा कर दिया, और मैं 14 की सफ में से हूँ 14वां। मेरा रुतबा पर उसने जुदा कर दिया। उसके जिस लफ्ज़ कौन ने बनाया मुझे, वही कौन उसने मुझको अता कर दिया। सर नहीं लाना, रिलैक्स होके बैठे भी पढ़ना 40-45 मिनट आप जिए। और मैं 14 की सफ में से हूँ 14वां। मेरा रुतबा पर उसने जुदा कर दिया। उसके जिस लफ्ज़ कौन ने बनाया मुझे, अल्लाह ने जो कौन फरमाई थी उससे 14 बने थे, बाकी कायनात 14 ने कौन कह के बनाई है। 1 2 3 4 हाथ। उसके जिस लफ्ज़ कुन ने बनाया मुझे, उसके जिस लफ्ज़ कुन ने बनाया मुझे, वही कुन उसने मुझको अता कर दिया, वही कुन उसने मुझको अता कर दिया, वही कुन उसने मुझको अता कर दिया। मौला फरमाएंगे तुम इबादत के मफहूम से बेखबर, तुम इबादत, तुम्हें पता ही नहीं इबादत क्या है, तुम इबादत के मफहूम से बेखबर, और रूह इबादत मेरे पास है। तुम इबादत के मफहूम से बेखबर, तुम इबादत के मफहूम से बेखबर, तुम इबादत कैसा मुकस्सिर की मौत का मेरे बादशाह ने इंतजाम किया भट्टी साहब, और तुम इबादत के मफहूम से बेखबर, और रूह इबादत मेरे पास है। अरे वो जो कुदरत खुदा की समझते हो तुम, दर हकीकत वो कुदरत मेरे पास है। तुमने अल्लाह को छोटा किया हुआ है। तुम इबादत के मफहूम से बेखबर, और रूह इबादत मेरे पास है। वो जो कुदरत खुदा की समझते हो तुम, दर हकीकत वो कुदरत मेरे पास है। बादशाह काबे की छत पे खड़े होंगे, बिला तशबीह यूं हाथ एक बुलंद करेंगे, फरमाएंगे इस हथेली में है रिस्क कौन है इनका। जो देता है यार मेरे बादशाह से रिस्क देता है, हाथ उठा के तारीफ करे ना यार।
اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں. اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا، اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں. لوحے اذہان پڑتی ہے آنکھیں میری، لوحے اذہان پڑتی ہے آنکھیں میری، اس قدر ان میں تنویر رکھتا ہوں میں. لوحے اذہان پڑتی ہے آنکھیں میری. ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہے مصرع. مولا فرمائیں گے میں نے آدھا مصرع پڑھنا ہے اور مجھے آدھے مصرع پہ پورے مجمع کی توجہ چاہیے. مولا فرمائیں گے اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا، اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں. لوحے اذہان پڑتی ہے آنکھیں میری، لوحے اذہان پڑتی ہے آنکھیں میری، اس قدر ان میں تنویر رکھتا ہوں میں. مسکرا کے بادشاہ فرمائیں گے جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم، جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم. اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا، اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں. میں بادشاہ کا فضائل پڑھ رہا ہوں، مسکرا کے چہرہ ٹھیک رکھنا ہے. اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا، اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں. لوحے اذہان پڑتی ہے آنکھیں میری، اس قدر ان میں تنویر رکھتا ہوں میں. جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم، ان فضائل پہ تسخیر رکھتا ہوں میں. جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم، ان فضائل پہ تسخیر رکھتا ہوں میں. اپنے گھر بیٹھ کے ماؤں کے پیٹ میں ان کے بچوں کی تصویر رکھتا ہوں میں. سلام ہے اس حال کو تو میرے بار بیٹے اس کی آیت بلند ہو گئی. کیا بات ہے، جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم. اور یہ ہو نہیں رہا جی آج کل. جن فضائل جو ہے جس سے میرے سے جس نامراد سے میرے پڑے ہوئے فضائل برداشت نہیں ہوتے، مزہ بڑا آئے گا جب میرا بعد میں فضائل پڑے گا. ہائے ہائے، جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم، ان فضائل پہ تسخیر رکھتا ہوں میں. اپنے گھر بیٹھ کے ماؤں کے پیٹ میں ان کے بچوں کی تصویر رکھتا ہوں میں، ان کے بچوں کی تصویر رکھتا ہوں میں. مولا فرمائیں گے جو بھی نکلے تلاش خداوند کو، جو بھی نکلے تلاش خداوند کو، اس مقدس ذہن میں اترتا ہوں میں. جو بھی نکلے تلاش خداوند کو. شاید اس مجمع میں اگر 5 وہ بندے راہیل شاہ میرے ساتھ بول پڑیں گے کہ جو قرآن خوانی کا شغف رکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا لطف لینا جانتے ہیں. میں پورا قرآن ایک مصرے میں پڑھنے لگا ہوں، اس میں عقیدہ بھی ہے، قرآن بھی ہے. مولا فرماتے ہیں جو بھی نکلے تلاش خداوند کو، جو بھی نکلے تلاش خداوند کو، اس مقدس ذہن میں اترتا ہوں میں. جس قدر کام اللہ سے منسوب ہے وہ سبھی اس کی مرضی سے کرتا ہوں میں. جو بھی نکلے تلاش خداوند کو، اس مقدس ذہن میں اترتا ہوں میں. جس قدر کام اللہ سے منسوب ہیں. آپ یہ سوچو، رازق، مالک، خالق، جس قدر کام اللہ سے منسوب ہے وہ سبھی اس کی مرضی سے کرتا ہوں میں. شاعری کا مزہ لینا ہے. بادشاہ کا فرمان آپ نے سنا ہوگا پہلے یہ، لیکن شاعری کا بڑا مزیدار ایک کرم عطا ہو گیا، مالک نے فرما دیا. فرمایا کہ یاد رکھنا چراغ نجوم و قمر آسمان کی جبیں پہ جلاتا ہوں میں. یاد رکھنا چراغ نجوم و قمر. ایک شہر سے میں نے فائدہ لیا ہے، کوشش کرتا ہوں سب تک پہنچ جائے. یاد رکھنا چراغ نجوم و قمر آسمان کی جبیں پہ جلاتا ہوں میں. مولا فرمائیں گے پانیوں کی روانی میرا فیض ہے، سانس لے کے ہوائیں چلاتا ہوں میں. تھوڑے ہاتھ بلند ہوئے ہیں، باقی مجھے چھوڑ گئے ہیں. سانس میری جب تک چل رہی ہے یا ہوا چل رہی ہے، سانس لے کے ہوائیں چلاتا ہوں میں. یاد رکھنا چراغ نجوم و قمر آسمان کی جبیں پہ جلاتا ہوں میں. پانیوں کی روانی میرا فیض ہے، سانس لے کے ہوائیں چلاتا ہوں میں. یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے، یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے، کیا خبر ہے تمہیں مسکراتا ہوں میں. تھوڑا سا حاضر ہو کے بیٹھو. یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے، یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے، کیا خبر ہے تمہیں مسکراتا ہوں میں. یہ جو لیل و نہار ایک
تسلسل میں ہے. کیا خبر ہے تمہیں مسکراتا ہوں میں, وہ فقط میرا رازق ہے دارین میں, جو تمہیں دیتا ہے وہی داتا ہوں میں. وہ فقط میرا رازق ہے دارین میں, وہ فقط میرا رازق ہے دارین میں. میں نے شعر پہ اس مصرے پہ داد نہیں لی کیونکہ مجھے اگلے شعر میں دونوں مصروں کی داد چاہیے. فرماتے ہیں وہ فقط میرا رازق ہے دارین میں, جو تمہیں دیتا ہے وہی داتا ہوں میں. مولا فرمائیں گے اس قدر میرے احسان ہے عرش پہ, اس قدر میرے احسان ہے عرش پہ, مجھے حور و فرشتوں نے تعظیم دی. اس قدر میرے احسان ہے عرش پہ, اگر کلیجے میں دراڑ آ جائے تو بالکل کوئی داد نہیں چاہیے. جس کے ہاں عقیدہ بولتا ہے اسے داد چاہیے. مولا فرمائیں گے اس قدر میرے احسان ہے عرش پہ, مجھے حور و فرشتوں نے تعظیم دی. میرے ممنون ہے آج بھی انبیاء, ان کو میں نے ہی سجدے کی تعلیم دی. فرشتوں نے تعظیم دی. میرے ممنون ہیں آج بھی انبیاء, ان کو میں نے ہی سجدے کی تعلیم دی. آگے بڑھیں. مولا فرمائیں گے ملک الموت بھی, قبض ارواح بھی, ملک الموت بھی, قبض ارواح بھی میرے ابرو کی جنبش میں پابند ہے. ملک الموت بھی, قبض ارواح بھی میرے ابرو کی جنبش میں پابند ہے. پھر پڑھ رہا ہوں, ملک الموت بھی, قبض ارواح بھی میرے ابرو کی جنبش میں پابند ہے. مولا فرمائیں گے اب تو نہ ہی میں پردے میں مستور ہوں, نہ کسی امر میں تیغ ہی بند ہے. مستور کہتے ہیں جو پردے میں ہو یار. عورت کو مستور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پردے میں رہتی ہے. اگر وہ پردے میں رہے تو مستور ہے, پردے میں نہ رہے تو کوئی مستور نہیں. ملک الموت بھی, چلو شاید آپ پہنچ گئے ہیں. ملک الموت بھی, قبض ارواح بھی. ملک الموت بھی سید میں کافیہ ڈھونڈ رہا تھا, مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ جی اردو میں عربی میں کافیہ ایک نہیں مل سکا, مجھے ہندی زبان کا ایک کافیہ ملا ہے. اور پورے مجمع پہ مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کافیے کا مطلب نہیں آتا, اور جس کو نہیں آتا اسے تو معافی ہے, اور جس کو آتا ہے وہ چپ کر جائے گا. سمجھنے والی بات ہے اور پہنچنے والی بات ہے, سپیڈ چاہیے. جو سمجھ کے چپ کر جائے گا میں کم از کم دکھی رہوں گا اندر سے. مولا فرمائیں گے ملک الموت بھی, قبض ارواح بھی میرے ابرو کی جنبش میں پابند ہے. اب تو نہ ہی میں پردے میں مستور ہوں, نہ کسی امر میں تیغ ہی بند ہے. اب تو نہ ہی میں پردے میں مستور ہوں. ہم پردے میں رہے, ہمارا تم کھاتے رہے, ہمیں بھونکتے رہے, لیکن اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں. اب تو نہ ہی میں پردے میں مستور ہوں, اب تو نہ ہی میں پردے میں مستور ہوں, نہ کسی امر میں تیغ ہی بند ہے. مولا فرمائیں گے میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں, مجھے زہرا کی چادر کی سوگند ہے. اب کوئی معافی نہیں, اب کوئی معافی نہیں. اب تو نہ ہی میں پردے میں مستور ہوں, نہ کسی امر میں تیغ ہی بند ہے. میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں. بات صرف اور صرف اس ایک بندے سے کر رہا ہوں. اگر ایک بھی بیٹھا ہوگا جسے یہ یقین ہے میں صرف عقیدہ سننا جانتا ہوں, عقیدہ سننے کے پورے آداب ہیں میرے پاس, جس کے پاس عقیدہ نہیں اس سے بالکل قسمیہ طور پہ کوئی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں, میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں, مجھے زہرا کی چادر کی سوگند ہے. مولا فرمائیں گے میرے اس ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو, کیونکہ یہ ہاتھ دست خداوند ہے. اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا, اپنے ہاتھ کے جوڑ کی معافی مانگے. میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں, مجھے زہرا کی چادر کی سوگند ہے.
کم از کم جو بندے شاعری سے پیار کرتے ہیں وہ میری بات کے ساتھ انصاف کریں گے، میری تصدیق کریں گے۔ کم از کم اگر میں اپنی شاعری کو ظاہری شاید تولوں نا تو میں اپنے 1000 شعر سے بھاری ایک شعر پڑھنے لگا ہوں۔ ہاں، اور مجھے کم از کم 1000 نہیں تو کم از کم 500 شعر جتنی داد چاہیے اس شعر پہ، اگر آپ کے معیار کو پورا اترے تو۔ مولا فرمائیں گے اب تو نہ ہی میں پردے میں مستور ہوں، نہ کسی امر میں تیغ ہی بند ہے، میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں، میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں، مجھے زہرا کی چادر کی سوگند ہے، میرے اس ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو کیونکہ یہ ہاتھ دست خداوند ہے، کیونکہ یہ ہاتھ دست خداوند ہے۔ مولا فرمائیں گے آئے آئے میری آ کے بیعت کرے، آئے آئے میری آ کے بیعت کرے، آج جس کو بھی اپنا حق چاہیے، آئے آئے میری آ کے بیعت کرے، آج جس کو بھی اپنا حق چاہیے، اور جس نے بھی میری بیعت نہ کی مجھے اس سے ہی باغ فتح چاہیے۔ جس کو بھی اپنا حق چاہیے، اور جس نے بھی میری بیعت نہ کی مجھے اس سے ہی باغ فتح چاہیے۔ آپ کے اس معیار کی کیا بات ہے، آپ کے لوگ سماعت کے کیا کہیں، پورے مجمع کو میری طرف سے آئے آئے میری آ کے بیعت کرے، آج جس کو بھی اپنا حق چاہیے، اور جس نے بھی میری بیعت نہ کی مجھے اس سے ہی باغ فتح چاہیے۔ اب آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا، میں جو لفظ کہوں گا اس کی ایک شکل، اس کا ایک امیج، ایک تصور آپ نے ذہن میں بنانا ہے۔ بادشاہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے، اور جس نے بھی میری بیعت نہ کی مجھے اس سے ہی باغ فتح چاہیے۔ مولا فرمائیں گے میں نے تلوار کی نوک سے ظلم کے رخ سے چادر ہٹائی ہے، اب دیکھنا۔ میں نے تلوار کی نوک سے ظلم کے، میں نے تلوار کی نوک سے ظلم کے رخ سے چادر ہٹائی ہے، اب دیکھنا میری چشم امامت میں پابا رسن کیسے ساری خدائی ہے، اب دیکھنا۔ کدی اس بات پڑھ لے کرو۔ میں نے تلوار کی نوک سے ظلم کے رخ سے چادر ہٹائی ہے، اب دیکھنا۔ میں نے جی تشریح کرتا ہوں تو میں جب کبھی پڑھوں یہ مصرع اللہ دو مصرع، آج کوئی مزاج نہیں، کوئی موڈ ہی نہیں تشریح کا، میں نے ایک اشارہ کرنا ہے، ایک ہستی کا بادشاہ نے ذکر کیا ہے، اور کیا کمال بات ہے، آپ نے پہنچنا اس تک خود ہے۔ یوں بلا تشریح بادشاہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہوں گے، ساتھ کچھ مولا کے منظور نظر ہوں گے۔ مولا فرماتے میں نے تلوار کی نوک سے ظلم کے رخ سے چادر ہٹائی ہے، اب دیکھنا میری چشم امامت میں پابا رسن کیسے ساری خدائی ہے، اب دیکھنا۔ مولا فرمائیں گے تم کٹے ہاتھ والے سے لڑ نہ سکے اور میری کلائی ہے، اب دیکھنا۔ تم کٹے ہاتھ والے سے لڑ نہ سکے اور میری کلائی ہے، اب دیکھنا۔ تم کٹے ہاتھ والے سے لڑ نہ سکے اور میری کلائی ہے، اب دیکھنا۔ میرے قبضہ تلوار میں موجزن طاقت کبریائی ہے، اب دیکھنا۔ میرے قبضہ تلوار میں موجزن، میں مولا کے خطبے کے جملے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، میرے مجھے داد نہیں دینی، اگر بات سمجھ آ جائے دل کو اپیل کرے، مولا کو ہاتھ اٹھا کے خراج پیش کرنا ہے، مجھے داد نہیں چاہیے اس پہ۔ مولا فرمائیں گے تم کٹے ہاتھ والے سے لڑ نہ سکے اور میری کلائی ہے، اب دیکھنا۔ میرے قبضہ تلوار میں موجزن طاقت کبریائی ہے، اب دیکھنا۔ مولا فرمائیں گے انبیاء اولیاء اوصیاء کے سبھی
قرض جتنے ہیں سب کے اتاروں گا میں، انبیاء اولیاء اوصیاء کے سبھی قرض جتنے ہیں سب کے اتاروں گا میں، میرے دادا علی کے عدو ایک طرف، آج آدم کے دشمن بھی ماروں گا میں وارث انبیاء ہوں یار، اللہ اکبر یار، میری زندگی کی خوبصورت مجلس ہے۔ میری زندگی کی یادگار مجلس ہوگی۔ آپ جیئے یا انبیاء اولیاء اوصیاء کے سبھی قرض جتنے ہیں سب کے اتاروں گا میں، میرے دادا علی کے عدو ایک طرف، آج آدم کے دشمن بھی ماروں گا میں۔ آگے ہوئی چلو آگے اس نے مولا فرمائیں گے میں ہوں فرزند نورانی بسم اللہ کا۔ یہ کاغذ پہ لکھتے ہیں جی، اس کا نہیں، لفظ ہے مولا کی خطبے کا تسمیت البیضا، نور والی بسم اللہ کا بیٹا ہوں میں ہوں فرزند نورانی بسم اللہ کا، میں ہوں فرزند نورانی بسم اللہ کا۔ وہ کون ہے؟ میں ہوں فرزند نورانی بسم اللہ کا جس نے بانٹی ہے تنہائی توحید کی۔ میں ہوں فرزند نورانی بسم اللہ کا، جو بولا ہے اس نے واقعی مجھے مقروض کر لیا اپنا۔ میں ہوں فرزند نورانی بسم اللہ کا۔ میں نے 4 مصرے بڑے آرام سے ٹھہر کے ہر بندے تک پہنچانے ہیں، کیونکہ اگر 4 مصروں میں سے ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہو گیا 5ویں 6 مصرے کا قتل ہو جائے گا۔ مولا فرمائیں گے میں ہوں فرزند نورانی بسم اللہ کا جس نے بانٹی ہے تنہائی توحید کی۔ کون؟ جو کہ وحدت سے کرتا ہے سرگوشیاں، یہ ہے حد شناسائی توحید کی۔ جو کہ وحدت سے کرتا ہے سرگوشیاں۔ سرگوشی کیسے ہوتی ہے؟ کرنے والا اپنے لب رکھتا ہے سننے والے کے کان پہ۔ لب حصہ ہوتے ہیں چہرے کا، عربی میں چہرے کو کہتے ہیں وجہ۔ اللہ کا چہرہ اللہ کے کان پہ منہ رکھ کے سرگوشی کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو کہ وحدت سے کرتا ہے سرگوشیاں۔ میں ہوں فرزند نورانی بسم اللہ کا، میں ہوں فرزند نورانی بسم اللہ کا جس نے بانٹی ہے تنہائی توحید کی، جس نے بانٹی ہے تنہائی توحید کی، جو کہ وحدت سے کرتا ہے سرگوشیاں، جو کہ وحدت سے کرتا ہے سرگوشیاں، یہ ہے حد شناسائی توحید کی۔ مولا فرمائیں گے جسے اللہ کے بندوں نے اللہ کہا، جسے اللہ کے بندوں نے اللہ کہا، کیوں؟ اس میں صورت نظر آئی توحید کی۔ جسے اللہ کے بندوں نے اللہ کہا، میں نے تاریخ انسانیت میں آدم سے لے کے اپنے سے لے کے صبح قیامت تک رحیل شاہ کسی اور بندے کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، جس جو کہ وحدت سے کرتے ہیں سرگوشیاں، یہ ہے حد شناسائی توحید کی۔ مولا فرمائیں گے جسے اللہ کے بندوں نے اللہ کہا، جسے اللہ کے بندوں نے اللہ کہا، اس میں صورت نظر آئی توحید کی، معجزہ کر کے سجدے میں سر رکھ دیا، جس نے یوں ذات منوائی توحید کی۔ بندے کو مغرور کر دیتا ہے۔ جسے اللہ کے بندوں نے اللہ کہا، جسے اللہ کے بندوں نے اللہ کہا، اس میں صورت نظر آئی توحید کی، معجزہ کر کے سجدے میں سر رکھ دیا، اس میں معجزہ کر کے سجدے میں سر رکھ دیا، جس نے یوں ذات منوائی توحید کی، جس نے یوں ذات منوائی توحید کی، جس نے یوں ذات منوائی توحید کی۔ مولا فرمائیں گے اس کی سب سے بڑی ہے جو وحدانیت، وحدانیت کبریٰ کا لفظ ہے۔ مولا فرمائیں گے اس کی سب سے بڑی ہے جو وحدانیت، اس کے منصب کا قائم ارادہ علی۔ پھر پڑھتا ہوں، اس کی سب سے بڑی ہے جو وحدانیت، اس کی سب سے بڑی ہے جو وحدانیت، اس کی سب سے بڑی ہے جو وحدانیت۔ اس سے زیادہ میں مصرے کو ٹائم دے نہیں سکتا۔ اس کی سب سے بڑی ہے جو وحدانیت، اس کے منصب کا قائم ارادہ علی۔ مولا فرمائیں گے جو خدا کا تصور بشر کے ذہن میں ہے، اس سے بڑا میرا دادا علی۔
منصب کا قائم ارادہ علی، جو خدا کا تصور بشر کے ذہن میں ہے اس سے بڑا میرا دادا ہماری آنکھوں کو نکل گئے رے اس کے منصب کا قائم ارادہ علی، جو خدا کا تصور بشر کے ذہن میں ہے اس سے بڑا میرا دادا۔ مولا فرمائیں گے میں وہ پردہ ہوں جس نے خداوند کو بے نیازی کی حد تک عہد کر دیا۔ میں وہ پردہ ہوں جس نے خداوند کو بے نیازی کی حد تک عہد کر دیا۔ داد نہیں دینی، بالکل خاموشی کے ساتھ یہ اس طرح سمجھنا ہے، گھر جا کے غور کرنا کہ مولا نے اس میں بات کیا کی ہے۔ میں وہ پردہ ہوں جس نے خداوند کو بے نیازی کی حد تک عہد کر دیا، میں وہ سر الہی ہوں غائب خدا جس نے موجودگی کی سند کر دیا۔ میں غائب بھی ہوں، ہر جگہ پہ موجود بھی ہوں، ورنہ غائب جو ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، جو موجود ہوتا ہے وہ غائب نہیں ہوتا۔ میں وہ سر الہی ہوں غائب خدا۔ میرے بادشاہ کا وہ جملہ یاد رکھنا ہے، اور میں 14 کی صف میں سے ہوں 14واں، میرا رتبہ پر اس نے جدا کر دیا۔ کیسے؟ مولا فرمائیں گے میں وہ پردہ ہوں جس نے خداوند کو بے نیازی کی حد تک عہد کر دیا، میں وہ سر الہی ہوں غائب خدا جس نے موجودگی کی سند کر دیا، میں وہ روشن چراغ امامت ہوں جو اس نے روشن تا حد شام ابد کر دیا، میں وہ روشن چراغ امامت ہوں جو اس نے روشن تا حد شام ابد کر دیا، میں وہ وجہ اللہ ہوں جس کے بعد اللہ نے اور وجہ اللہ کرنا ہی رد کر دیا۔ اس نے روشن تا حد شام ابد کر دیا، میں وہ وجہ اللہ ہوں جس کے بعد اللہ نے، میں وہ روشن چراغ امامت ہوں جو اس نے روشن تا شام ابد کر دیا، میں وہ وجہ اللہ ہوں جس کے بعد اللہ نے اور وجہ اللہ کرنا ہی رد کر دیا، اور وجہ اللہ کرنا ہی رد کر دیا۔ میں آج اگر اپنے بادشاہ سے مدد مانگوں، یا علی مدد کہوں یا قائم مدد کہوں، تو مولوی صاحب کے ہاں بن جاتے ہیں پریشانی کے اثرات۔ میں مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی ذاکر کی بات نہیں کر رہا، اس پورے مجمع کی وہ جو آخر میں میرے دوست کھڑے ان کی بات نہیں کر رہا، میں جو بات کر رہا ہوں مولا فرمائیں گے آج بس وہی جینے کے حقدار ہیں، آج بس وہی جینے کے حقدار ہیں، حق کے سادات جو لوگ دیتے رہے، آج بس وہی جینے کے حقدار ہیں۔ آج بس وہی جینے کے حقدار ہیں، اور کوئی معافی نہیں، آج بس وہی جینے کے حقدار ہیں، آج بس وہی جینے کے حقدار ہیں، حق کے سادات جو لوگ دیتے رہے، صرف اللہ سمجھنے کی خاطر سبھی انبیاء میری امداد لیتے رہے۔ جو نبیوں کا مشکل کشا ہے، میری دفعہ ہمارے ساتھ موت پڑ جاتی ہے، صرف اللہ سمجھنے کی خاطر سبھی مجھے اکثر بندے کہتے ہیں تو مجلس پڑھنے میں کہ مولوی انہوں نے چھیڑیا تھا، انہوں نے ستیہ ناز اتنا کیا اور کیا کروں، نامراد گھوم کر کے پھر آگے آ جاتا ہے۔ آج بس وہی جینے کے حقدار ہیں، حق کے سادات جو لوگ دیتے رہے، صرف اللہ سمجھنے کی خاطر سبھی انبیاء میری امداد لیتے رہے۔ مولا فرمائیں گے جس کو کہتی ہے دنیا وقار خدا، جس کو کہتی ہے دنیا وقار خدا، با خدا وہ میرا پیرہن بن گیا۔ میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے یہ کپڑے پہنے، کسی نے کاٹن پہنی، کسی نے سلک پہنی، مولا پہنے، مولا کہہ رہے ہیں میرا لباس کپڑے کا نہیں، میں نے اللہ کے وقار کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جس کو کہتی ہے دنیا وقار خدا، جس کو کہتی ہے دنیا وقار خدا، با خدا وہ میرا پیرہن بن گیا، جس کو کہتی ہے دنیا وقار خدا، با خدا وہ میرا پیرہن بن گیا۔ میں 1.25 لاکھ نبیوں کا مجموعہ ہوں، کبھی 14 کبھی 5 تن بن گیا۔ اب نہیں ہو تو بس کریے، جتنا مجھے پسینہ آیا کسی کو نہیں آیا، ایسی
تیز لائٹ نا با خدا جس کو کہتی ہے دنیا وقار خدا، با خدا وہ میرا پیرہن بن گیا. میں 1.25 لاکھ نبیوں کا مجموعہ ہوں، کبھی 14 کبھی 5 تن بن گیا. میں 1.25 لاکھ نبیوں کا مجموعہ ہوں، کبھی 14 کبھی 5 تن بن گیا. جس بیابان پہ میں نے ڈالی نظر، جس بیابان پہ میں نے ڈالی نظر، چند لمحوں میں فخر عدن بن گیا. جس بیابان پہ عدن جنت کو کہتے ہیں، جس بیابان پہ میں نے ڈالی نظر، جس بیابان پہ میں نے ڈالی نظر. یہ عقیدے کا دامن پھیلا کے بیٹھو، پہاڑ سے بڑا مصرع بھیجا. جس بیابان پہ میں نے ڈالی نظر، جس بیابان پہ میں نے ڈالی نظر، چند لمحوں میں فخر عدن بن گیا. میں ید اللہ لسان اللہ عین اللہ ہوں، بے بدن کا مکمل بدن بن گیا. آپ چاہیے جو ہاتھ اٹھ گئے میں نے احسان بول رہا ہوں کہ میں سامنے بیٹھ کے سن رہا تھا. پھر میں اس بندے کو بتاتا، اس ذاکر کو بتاتا یہ شعر سننا کیسے ہے، اس شعر پہ داد دعا کیسے کرنی، اس شعر کا حق ادا کیسے کرنا ہے. مولا فرمائیں گے میں ید اللہ لسان اللہ عین اللہ ہوں، بے بدن کا مکمل بدن بن گیا. مولا فرمائیں گے ہر زمانے کے میسم کے عرفان کو، ہر زمانے کے میسم کے عرفان کو سولیے وقت سے اب اتاروں گا میں. ہر زمانے کے میسم کے عرفان کو، جو ہاتھ اٹھے ہیں ادھر ہی رکھنے آتے کرنے کے لیے. مولا فرمائیں گے ہر زمانے کے میسم کے سولیے وقت سے اب اتاروں گا میں. میری دادی کے جتنے بھی غاصب ہیں نا، زندہ کر کے انہیں پھر سے ماروں. میں آج یقین کرے مقروض ہو گیا. ہر زمانے کے میسم کے عرفان کو سولیے وقت سے اب اتاروں گا میں. میری دادی کے جتنے بھی غاصب ہیں نا، زندہ کر کے انہیں پھر سے ماروں گا میں. میں سوچ رہا تھا جو پچھلا ایک بند پڑا ہے سید میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس پہ میری مزاج کے مطابق توجہ نہ ہو سکی تو یہ میں چھوڑ دوں گا. اب اگر یہ میں چھوڑ دوں گا تو ہو سکتا ہے مجلس کے بعد یہ مجھے چھوڑ دے. اتنی خوبصورت توجہ ہو گئی ہے. مولا فرمائیں گے ایک لفظ فارسی کا استعمال کر رہا ہوں، گرگ. گرگ کہتے ہیں بھیڑیے کو فارسی. پتا ہونا مولا فرمائیں گے گرگ اوصاف نسلیں سنے غور سے. بادشاہ نے پہلے بات کی تھی نا، پوری عالم امکان کی مخلوق جمع ہوگی، اپنے بھی پرائے بھی دوست بھی دشمن بھی ماننے والے بھی سوچنے والے بھی سارے جمع ہوں گے. مولا فرمائیں گے گرگ اوصاف نسلیں سنے غور سے، بچ سکو تو بچو حیدری شیر سے. گرگ اوصاف نسلیں سنے غور سے، گرگ اوصاف نسلیں سنے غور سے، بچ سکو تو بچو حیدری شیر سے. بچ سکو تو داد والا مصرانی دعا والا ہے، توجہ والا ہے، دھیان والا ہے. گرگ اوصاف نسلیں سنے غور سے، بچ سکو تو بچو حیدری شیر سے. مولا فرمائیں گے میری دادی جو معبود تطہیر ہے، اس کا حق کھا رہے ہو بڑی دیر سے. بادشاہ کی جو منکر ہیں جو دشمن ہیں ان سے گفتگو پورے مسجد میں فرمائیں گے گرگ اوصاف نسلیں سنے غور سے،
بچ سکو تو بچو حیدری شیر سے، میری دادی جو معبود تطہیر ہے اس کا حق کھا رہے ہو بڑی دیر سے، صرف میں ہوں جو خالق کا مرزوق ہوں، مرزوق کہتے ہیں جو رزق لیتا ہے، صرف میں ہوں جو خالق کا مرزوق ہوں، سب کو دیتا ہوں انگلی کے ایک پھیر سے، صرف میں ہوں جو خالق کا مرزوق ہوں، بادشاہ نے کیسا انتظام کیا ہے، صرف میں ہوں جو خالق کا مرزوق ہوں، سب کو دیتا ہوں انگلی کے ایک پھیر سے، رزق بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے، جاؤ کھاؤ غلاظت کے ہر ڈھیر سے۔ رزق کوئی نہیں آج کے بعد، رزق بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے، رزق بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے، کوئی رزق نہیں آج کے بعد، گندگی کھاؤ، رزق بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے۔ میں نے جس شعر سے میں ڈر گیا تھا وہ پچھلے مسدس میں بولے ہیں، تو یہ شعر تھا جس کی وجہ سے میں ڈر گیا تھا، رہنے دئیے تو نہیں رہنے دینا۔ رزق بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے، جاؤ کھاؤ غلاظت کے ہر ڈھیر سے۔ مولا فرمائیں گے انتقام ایسا لاوا ہے دل میں میرے، انتقام ایسا لاوا ہے دل میں میرے، اتنی صدیوں سے ٹھنڈا ہوا تو نہیں۔ انتقام زندہ ہے بادشاہ کے سینے میں، رزق بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے، رزق بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے، مجھے ابھی داد نہ دے سکو کوئی بات نہیں، دعا نہ نکلے کوئی بات نہیں، گھر جا کے سوچنا اس مصرے کی گہرائی اور گہرائی تک، کل بھی آ کے اگر کوئی بندہ مجھے کہے یہ کل والے مصرے کی داد ہے تو میں اس سے قبول کروں گا، خوش ہو جاؤں گا، راضی ہو گا۔ مولا فرمائے کہ انتقام ایسا لاوا ہے دل میں میرے، اتنی صدیوں سے ٹھنڈا ہوا تو نہیں، گندگی کھانا اور کھا کے مر جانا یہ غاصب فاطمہ کی سزا تو نہیں، سزا یہ نہیں ہے۔ آخری بند، رزق بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے، جاؤ کھاؤ غلاظت کے ہر ڈھیر سے، انتقام ایسا لاوا ہے دل میں میرے، اتنی صدیوں سے ٹھنڈا ہوا تو نہیں، گندگی کھانا اور کھا کے مر جانا یہ غاصب فاطمہ کی سزا تو نہیں۔ ہاں سزا یہ نہیں ہے، اسی پر راضی نہ ہو جانا، سزا یہ نہیں۔ آخری ایک بند، اور اس میں کیا بادشاہ نے خوبصورت بات کی ہے، مولا فرمائیں گے بھاگنا چاہتے ہو میری دیکھ سے، وہ یاد ہے جی لوح اذہان پڑھتی ہیں آنکھیں میری، میں پڑھ رہا ہوں تمہارے ذہن میں کیا سوچ چل رہی ہے، تمہارا ادراک کہاں تک پرواز کر رہا ہے، کیا پلاننگ بنا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو۔ بھاگنا چاہتے ہو میری دیکھ سے، بھاگنا چاہتے ہو میری دیکھ سے، بھاگو بھاگو خود ہی تھک کے لوٹ آؤ گے۔ بھاگنا چاہتے ہو میری دیکھ سے، بھاگو بھاگو خود ہی تھک کے لوٹ آؤ گے۔ آسمانوں پہ چڑھنا ہے جاؤ چڑھو، اور پاتال میں بھی اتر جاؤ گے۔ مولا کو خود یہ آپشن دے رہے ہیں کہ کہاں کہاں جا سکتے ہو، کہاں کہاں جا سکتے ہو، کہاں کہاں جا سکتے ہو۔ جو بندہ ذہنی طور پہ پورا حالات حاضرہ سے جڑا ہوا ہے، منسلک ہے، وہ بات کا لطف بھی لے گا، مزہ بھی لے گا۔ مولا فرماتے شاید میرے مولا نے آج کے اس دور کو مد نظر رکھ کے یہ بات کی ہوگی، میں کہہ رہا ہوں بھاگنا چاہتے ہو میری دیکھ سے، بھاگو بھاگو خود ہی تھک کے لوٹ آؤ گے۔ آسمانوں پہ چڑھنا ہے جاؤ چڑھو، اور پاتال میں بھی اتر جاؤ گے۔ مولا فرمائیں گے تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو۔ اور پاتال میں بھی اتر جاؤ گے، تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو، تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو، کیا وہاں سے ہی ناصر کوئی لاؤ گے، کیا وہاں سے کوئی مددگار مل جائے گا تمہیں، تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو، تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو، کیا وہاں سے ہی ناصر کوئی لاؤ گے۔ مولا فرمائیں گے آسمان و زمین میں جہاں جاؤ گے خود سے پہلے وہاں پہ مجھے پاؤ گے، آسمان و زمین میں جہاں جاؤ گے۔ آسمان و شعر پڑھ رہا ہوں میں آخری میں اپنی گھڑی کے مطابق، رہی شاہ 1 گھنٹہ پڑھ چکا ہوں، چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں، 4 دن کا پڑھا ہوا جس بندے نے مسلسل سنا ہے وہ ایک میزان شکر ہاتھ میں لے کے 4 دن کا پڑھا ہوا تول کے ایک باٹ میں رکھنا ہے، یہ شعر ایک باٹ میں رکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے جلسے میں نے پڑھا سید شعر پڑھا یوں 5-6 ہزار کے مجمع اٹھ کے تیرے بھائی کو داد ہوا دی ہے، یہ نہیں کہہ رہا اٹھ کے بولو بیٹھ کے بولو لیکن بات ہے نہیں کرنی۔ مولا فرمائیں گے آسمان و زمین میں جہاں جاؤ گے خود سے پہلے وہاں پہ مجھے پاؤ گے۔ مولا فرمائیں گے اے قبیلہ آدائے بنت نبی، اے نبی کی بیٹی کیا وہ قبیلہ جو دشمنی رکھتا ہے، رسول کی بیٹی سے دشمنی رکھنے والوں، اے قبیلہ آدائے بنت نبی معاف کب ہے یہ عجر مودت تجھے، اے
قبیلہ نبی معاف کب ہے یہ عدل مودت تجھے؟ میری دادی کا حق آ کے واپس کرو ورنہ کہہ دوں گا غازی اجازت تجھے۔ معاف کب ہے یہ عجر مودت تجھے؟ میری دادی کا حق آ کے واپس کرو ورنہ کہہ دوں گا غازی اجازت۔ صبح معاشر تک بھی اگر میں آپ کی اتنی خوبصورت پیار محبت کے انداز کو داد دیتا رہا ہوں تو عزت حسین کی قسم حق ادا نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ فضائل جی ہماری اپنی ضیافت دلا کے لیے ہوتا ہے۔ فضائل یہ جتنا آپ نے خوبصورت سنا ہے میری زندگی کی خوبصورت ترین مجلس ہے، اس سے کروڑ گنا بلند بھی فضائل پڑھوں آپ داد دیتے دیتے عرش پہ چلے جائیں تو وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جس کے بیٹوں کی آج شہادت پڑھنی ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی مجھے ملک صاحب نے حکم فرمایا 4 شعبان کو اور 4 محرم کو ان شہزادوں کی شہادت انہیں سنانی ہے کہ جو شہید تو ہوئے لیکن ان پہ ان کی ماں رو نہیں سکتی۔ ہائے ہائے بڑا مشکل ہوتا ہے، ذرا کبھی تصور کر کے دیکھو ماں ہو اور جنازوں پر روئے نہ۔ چلو بات شروع کریں۔ 28 رجب کو حسین اپنا قافلہ لے کے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 5 شعبان کو تاریخ کے اندازے کے مطابق کچھ کہتے ہیں 4 کچھ کہتے ہیں 5 4 یا 5 بارہ جو بھی ہے حسین مکہ پہنچ گئے۔ 8 کو یہ تاریخ اس لیے ہے کہ تاکہ ہر بندے کی توجہ بھرپور ہو جائے، میں کہ 28 رجب کو حسین مدینہ سے قافلہ لے کے روانہ ہوئے، 5 شعبان کو یا 4 شعبان کو مکہ پہنچ گئے، پھر شعبان رمضان شوال ذیقعد ذی الحج 8 ذی الحج کو حج کیے بغیر علی کلام احرام توڑ کے مکہ سے رخصت ہو گیا۔ ابھی یہ قافلہ بادشاہ جی مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا کہ کسی کنیز نے آ کے علی کی بیٹی سے کہا بی بی پیچھے کسی قافلے کے آنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے پیچھے سے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ بی بی فرماتی ذرا اندازہ لگا کے ذرا غور کر کے بتاؤ قافلہ کس کا ہے؟ وہ کنیز چند لمحوں بعد دیکھ کے واپس آ کے کہتی بی بی علم تو سرکار جعفر طیار کا ہے، علم تو سرکار جعفر طیار کا ہے۔ قافلہ روکا گیا، پیچھے والا قافلہ جب آ کے ملا قافلہ رک گیا، سرکار عبداللہ گھوڑے سے نیچے اترے، حسین بادشاہ کو سلام کر کے سیدھے علی کی بیٹی کے پاس پہنچے، آ کے سلام کیا، سلام کا جواب دینے کے 1 لمحے کے اندر بی بی فرماتی ہیں عبداللہ مجھے لینے تو نہیں آئے نا؟ ہائے 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 عبداللہ آپ مجھے لینے تو نہیں آئے نا؟ میں حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ عبداللہ فرماتے نہیں علی کی بیٹی مطمئن رہے تسلی رکھیں، میں آپ کو لینے نہیں آیا، آپ سے بطول کی بیٹی سمجھ کے رسول کی نواسی سمجھ کے شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ یہ بھی چونک کے فرماتی ہیں عبداللہ ایسا کوئی شریعت کا مسئلہ ہے جس کا آپ کو علم نہیں؟ فرماتے نہیں بے شک مجھے ہر مسئلے کا علم ہے، لیکن آپ چونکہ رسول کی نواسی ہیں بطول کی بیٹی ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ حکم۔ یہ میرے ہاتھ بندے ہونے آج حسین بات سے آئے لیکن میں اپنے حساب سے مصائب کا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ پہلا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ حکم۔ عبداللہ فرماتے ہیں علی کی بیٹی شریعت محمد کے مطابق اگر کوئی سردار گھر سے بڑا کام کرنے جا رہا ہو اور خدشہ ہو ڈر ہو یا دل میں پریشانی ہو احساس ہو کہ اس
بڑے مشکل کام کرنے کے دوران اس سردار کو، اس بادشاہ کو نظر لگ سکتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے لمحے میں سیدہ فرماتی عبداللہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، اس کا صدقہ دینا چاہیے، اس کا صدقہ دینا چاہیے۔ سرکار عبداللہ فرماتے حسین سے بڑا سردار کوئی نہیں، اسلام بچانے سے بڑا، توحید بچانے سے بڑا کام کوئی نہیں۔ حسین جو مدینے سے توحید بچانے، اسلام بچانے نکلا ہے، زینب تو نے حسین کے صدقے کا بندوبست کیا؟ تو نے حسین کے صدقے کا بندوبست کیا؟ بی بی فرماتی عبداللہ میں جلدی میں نکلا، میرے خیال میں نہیں رہا، میں جلدی میں مدینہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، میرے ذہن نہیں رہا، میں تو حسین کے صدقے کا کوئی انتظام کر کے نہیں آئی، کر کے نہیں آئی۔ سیدہ کے منہ سے نکلا یوں بلا تشبیہ سرکار عبداللہ نے دونوں ہاتھ پیچھے سے آگے کیے، ایک ہاتھ میں چھوٹے شہزادے اون محمد کا ہاتھ، دوسرے میں اون کا ہاتھ آگے کر کے فرماتے ہیں زینب حسین کو کربلا میں اسلام بچانے کے دوران اگر کسی مشکل پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ایک میری طرف سے صدقہ، ایک اپنی طرف سے صدقہ۔ تو بندہ بڑا غریب، بڑا امیر بیٹھا ہوا جی، ایک میری طرف سے صدقہ، ایک اپنی طرف سے صدقہ، ایک میری طرف سے صدقہ، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ اس جملے میں جتنا احساس ہے نا، وہ اگر کوئی بندہ محسوس کرے تو میرا خیال ہے وہ مجھے روک دے گا، مجھے آگے پڑھنے نہیں دے گا۔ ایک میری طرف سے عبداللہ آپ صدقہ کر دیجئے گا، ایک اپنی طرف سے یوں بلا تشبیہ سرکار عبداللہ نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ چھوڑے۔ اب جو ہی ہاتھ چھوڑے حسین چلے ہیں رجب کی 28 کو مدینے سے، رجب، شعبان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، 8 ذی الحج کی بات کروں۔ اب بچوں نے جو ہی بابا سے ہاتھ چھڑوائے دوڑ کے یہ سوچ ذہن میں رکھ کے اس آس امید پہ اپنی اماں کی طرف دوڑے کہ اب 5 مہینے بعد ہم اماں سے مل رہے ہیں، ابھی ماں ہمیں سینے سے لگائے گی، ابھی ماں ہمارے رخسار چومے گی، ابھی ماں ہماری زلفیں سنوارے گی، ابھی ماں ہماری پیشانی پہ بوسہ دے گی۔ ابھی ماں سے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑے تھے بچے، اماں اماں کر کے آگے دوڑ رہے تھے، اماں اماں۔ بی بی نے بلا تشبیہ ہاتھ آگے کر کے کہا نہیں بچہ رک جاؤ، تم نے ابھی اپنے باپ سے سنا نہیں، تم حسین کا صدقہ ہو، میں بطول کی بیٹی ہوں، ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے، صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے، میں تمہیں پیار نہیں کر سکتی۔ آئے حسین، تم نے بابا سے سنا نہیں، تم حسین کا صدقہ ہو، میں بطول کی بیٹی ہوں، میں صدقے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اب پھر دن گنو ذرا، 8 ذی الحج کی یہ بات ہے، 8 ذی الحج سے لے کے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان پہ آپ تو کرے، ماں ہمیں سینے سے تو لگائے۔ بی بی ہمیشہ یہی کہتی نہیں بچوں، اون محمد تم بے شک میرے بیٹے ہو لیکن تمہارے بابا نے کہا ہے تم صدقہ ہو، میں تمہیں پیار نہیں کر سکتی، میں تمہارا منہ نہیں چوم سکتی، میں تمہیں سینے سے نہیں لگا سکتی۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں حسین بادشاہ نے جب دونوں بھانجوں کا مسائل میں شروع کر رہا جی، دونوں بھانجوں کو تیار کر کے میدان بھیجنے سے پہلے اماں کے خیمے میں لے کے آئے۔ سیدہ کے خیمے میں ایک ہاتھ میں اون بادشاہ کا ہاتھ ہے، دوسرے میں دوسرے شہزادے کو پکڑ کے لا کے ماں کے بہن کے خیمے میں چھوڑ کے حسین چلے گئے باہر۔ بچوں نے کہا اماں اب تو ہم جا رہے ہیں، اب تو پیار کا ہائے ہائے، اماں اب تو زلفیں سوار، اماں اب تو رخسار پہ بوسہ دے۔ بی بی فرماتی ہیں اون محمد میں تمہیں پیار بھی کروں گی، میں تمہیں سینے سے بھی لگاؤں گی، میں تمہاری زلفیں بھی سواروں گی، میں تمہاری پیشانی پہ بوسہ بھی دوں گی، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، میری وہ شرائط پوری کرو، جتنا کہو گے اتنا پیار کروں گی۔ بچے ماں کے قدموں پہ بیٹھ کے تھے، اماں حکم۔ بی بی فرماتی ہیں ابھی تم جا رہے ہو میدان، حسین تمہیں تیار کر کے لائے میدان جانے کے لیے، شہزادہ تم جا رہے ہو میدان، میں جانتی ہوں میرے بیٹو تم بہت پیاسے ہو، لیکن میں یہ چاہتی ہوں دوران جنگ کوئی مجھے آگے یہ نہ کہے لڑتے لڑتے زینب کے شہزادوں نے پیاس سے بے چین ہو کے فرات کی طرف دیکھا بھی ہے۔ نہیں، بات ضائع کر دی، کچھ لوگوں نے توجہ نہیں ہو سکی، شاید کوئی بندہ ذہنی طور پہ مجلس سے باہر بیٹھا ہے، مجھے کوئی یہ آگے نہ کہے زینب تیرے شہزادے جنگ کرتے تھے، کرتے کرتے تیرے بچوں نے فرات کی طرف دیکھا بھی ہے، فرات کی طرف دیکھا بھی ہے۔ اماں جیسے آپ کا حکم، کوئی اور شرط؟ بی بی فرماتی بالکل ایک اور شرط ہے، تم جانتے ہو نا صبح سے تمہارے ماموں لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے ہیں، شہزادہ تم جانتے ہو نا تمہارے ماموں صبح سے اصحاب کی، بنی ہاشم کی، ہمارے گھر کی، اپنے احباب کی، اپنے انصار کی لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے۔ میں نہیں چاہتی کوئی بندہ مجھے یہ کہے، کوئی مجھے آ کے یہ کہے زینب کے شہزادے
حسین کی اور اکبر کی جاگیر میں اترے ہیں۔ کوئی مجھے یہ نہ کہے زینب تیرے بیٹوں نے فرات کی طرف دیکھا بھی ہے، زینب تیرے بیٹے اکبر کی جاگیر میں اترے ہیں۔ اماں جیسے آپ کا حکم، شہزادے چلے گئے باہر، سرکار محمد باہر گئے، سرکار اون پھر آ کے اماں کے پاس، اماں ایک دفعہ تو پیار کر، اماں صرف ایک دفعہ پیار کر۔ بی بی فرماتی ہے اون میں تیرے دل کی حالت جانتی ہوں، تیرے جذبات جانتی ہوں، میرا بیٹا جتنا پیار کہے گا تجھے کروں گی، ایک میری شرط صرف تیرے لیے ہے۔ اماں حکم، بی بی فرماتی ہے اون مجھے پتا ہے تو نے تھوڑی دیر تک میدان جا کے لڑنا ہے، لڑتے لڑتے میرا بیٹا تو نے مقتل میں اتر جانا ہے، میں چاہتی ہوں میرا بیٹا تو پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اترنے سے پہلے ماموں کو سلام کرے، اور جب تک حسین آ کے یہ نہ کہے اور میں تجھ سے راضی ہوں تو نے پیشانی سے ہاتھ نہیں اٹھانا، جب تک حسین آ کے یہ نہ کہے میں تجھ سے راضی ہوں تو نے اپنی پیشانی سے ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کے بعد جتنا پیار کہے گا تجھے کروں گی۔ اماں حکم، تعمیر ہو گئی، دونوں شہزادے میدان چلے گئے، حسین بادشاہ بہن کے خیمے کے در پہ آ گئے، مسکرا رہی شہزادوں کی جنگ دیکھ کے کیا زبردست حملہ کیا۔ حسین فرماتے زینب تیرے شہزادے کیا خوبصورت جنگ کر رہے ہیں، ایک بابا علی کی طرح لڑ رہا ہے، ایک چچا جعفر طیار کی طرح لڑ رہا ہے، ایک بابا علی کی طرح لڑ رہا ہے، ایک جعفر طیار کی طرح لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے مسکراتے مسکراتے حسین کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ بی بی فرماتی حسین بھائی، حسین بھیا کیا ہوا؟ فرماتے بی بی زینب مجھے نہیں پتا یہ تیرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے، لڑتے لڑتے جب بھی فرات کی طرف جاتے ہیں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ تیرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے؟ لڑتے لڑتے جب فرات کی طرف جاتے ہیں دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ لیتے ہیں، آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد حسین فرماتے ہے زینب یہ کیا ہوا؟ یہ تیرے بیٹے لڑتے لڑتے میری جاگیر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تیرے بیٹے لڑتے لڑتے میری جاگیر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ایک دم حسین جلدی سے اٹھے، زینب کہتی حسین کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں؟ حسین فرماتے زینب تیرا محمد اتر گیا ہے، زینب تیرا محمد اتر گیا ہے۔ اس ایک جملے کا درد میرا بزرگ اگر کوئی محسوس کر کے صبح قیامت تک بھی علی کی بیٹی کے اس ایک جملے کا ماتم کرے رحیل شاہ حق کی نہیں ادا ہوتا۔ حسین کدھر جا رہے ہو؟ زینب تیرا محمد اتر گیا ہے، اٹھانے جا رہا ہوں، زینب تیرا محمد اتر گیا ہے، اس کی لاش لینے جا رہا ہوں۔ بلا تشبیہ حسین کے دامن میں ہاتھ ڈال کے فرماتی ہے جہاں اترا ہے وہیں سو جائے گا، جہاں سویا ہے وہیں دفن ہو جائے گا، جتنی دیر میں تو اس کو لینے جائے گا، لاش اٹھائے گا، واپس آئے گا، اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ میں تیرا چہرہ تو دیکھوں۔ ہائے حسین تو میرے سامنے بیٹھ میں تیرے چہرے کی زیارت کروں۔ ہائے حسین جہاں گرا ہے وہی دفن ہو جائے گا، جتنی دیر میں اس کا لاشا لے کے آئے گا بیٹھ میں تیرے چہرے کی زیارت کروں، بیٹھ میں تیرے چہرے کی زیارت کروں۔ اب ادھر شہزادہ محمد اتر گیا، باقی رہ گیا سرکار اون۔ جنگ کرتے کرتے جس کو پچھلی پوری مسائل کی گفتگو یاد ہے، جنگ کرتے کرتے اون بادشاہ کو محسوس ہوا اب میں اترنے والا ہوں، اب میری زین چھٹنے والی ہے۔ بلا تشبیہ شہزادے نے منہ آسمان کی طرف کیا، ہاتھ باندھ کے کہتا میرے اللہ میں علی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرا تجھ پہ حق بنتا ہے، میرے اللہ میں علی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرا تجھ پہ کچھ حق بنتا ہے، میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ ابھی میں خیمے سے آ رہا تھا، میری اماں نے کہا تھا ماموں کو پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرنا ہے، اور جب تک حسین آ کے یہ نہ کہے اس اون میں تجھ سے راضی، اس وقت ہاتھ نہیں اٹھانا، اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھانا۔ میرے مالک کوئی ایسی سبیل کر، کوئی ایسا وسیلہ بنا، ماموں جب مجھے ملنے آئے تو میرا ہاتھ پیشانی پہ ہو۔ بس اتنے میں بادشاہ پہ شہزادے پہ ایک وار ہوا، سرکار کو لگا زین چھٹ رہی ہے، ادھر زین چھٹی، شہزادے نے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا ماموں میرا آخری سلام۔ ایک بے غیرت نے رحیل شاہ تیر مارا جو بادشاہ کے ہاتھ میں لگا، ہاتھ سے وہ تیر سر میں لگا، سر سے وہ دماغ میں لگا، دماغ سے وہ تیر پار ہو کے پیچھے نکل گیا۔ شہزادے نے زین چھوڑ دی۔ مقتل کہتی ہے، تاریخ نے کہتی ہے شہزادے کا ہاتھ